السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ حدید کی باقی آیتیں ہیں۔ پچھلی کلاس میں 15 آیت تک ہو گیا تھا، آج آگے سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق۔ کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، یعنی انا، یعنی مانے وقت آنا، کہ وقت نہیں آیا، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لے آئے، ان کے تخشع قلوبهم، خشع مانا ہوتا ہے جھک جانا، ان تخشع قلوبهم کہ جھک جائے ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وما اور جو نزل نازل ہوا، من الحق حق میں سے، یعنی جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائے۔ کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے یعنی اس کو تسلیم کریں۔ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ ولا اور نہ یکونوا وہ ہو جائیں، کیا ان کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ نہ بنے، کالذین ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی تھی کتاب، من قبل پہلے، فطال، طال مانے ہوتا ہے لمبا ہونا، طال یطول لمبا ہونا، وطال پھر لمبا ہو گیا، علیہم ان پر، الامد وقت، امد مدت کو کہتے ہیں، بڑی مدت وقت کو، پھر وقت ان پر لمبا ہو گیا، ایک لمبا پیریڈ گزر گیا، فقست قلوبہم، قاف سین واو، قسا مانے ہوتا ہے سخت ہو جانا، فقست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے، اور کثیر منہم ان میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اعلموا، علم سے فعل امر ہے، اعلم واو کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے، اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد، قد بینا یقیناً ہم بیان کر چکے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ بینا یبین، تبیین مانے ہوتا ہے واضح کھول کر بیان کر دینا، جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ان بے شک، المصدقین صدقہ دینے والے، متصدقین بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، الف اور تا کے ساتھ مونس فارم بنتی ہے، پلورل جمع مونس سالم، ساؤنڈ پلورل جو ہوتا ہے مونس کا وہ اسی طرح بنتا ہے، الف اور تا ایڈ کر کے لاسٹ میں۔ اور اقرضو، اقرض یقرضو مانے قرضہ دینا، واقرضو انہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضا حسنا بہترین قرض، یضاعف ضاعف یضاعف بڑھانا، دو گنا کرنا، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، یعنی ان کو بڑھا کر دیا جائے گا، ولہم اور ان کے لیے ہوگا، اجر بدلہ، کریم عزت والا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، تو ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔
والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، ورسلہ، رسول کا پلورل ہوتا ہے رسول، اور ہی یہ پروناؤن ہے اللہ کی طرف، اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہی، الصدیقون، صدیق ہیں، سچے ہیں، والشہداء، اور شہید ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لهم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا بدلہ، ونورہم، اور ان کی روشنی، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جحیم والے، جہنم والے یا آگ والے، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد۔ اعلموا، وہی ہے پہلے امر، علیمہ سے، علیمہ مانے جاننا، اس سے پہلے امر ہے جان لو، باؤ کے ساتھ پلورل ہے، جان لو، انما، بے شک، الحیات الدنیا، انا کے ساتھ جب ماں آتا ہے تو اور تاکید ہو جاتی ہے کہ بے شک الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، لعبن، کھیل ہے، ولہون، اور تماشا ہے، کھیل و تماشا ہے، وزینتن، اور زینت ہے، اور تفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے اوپر بڑھنا ہے، فخر کرنا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، آپس میں فخر کرنا ہے، وہ تکاثر، اور تکاثر معنی ہوتا ہے کثرت سے بنا ہے، کاف سارا، زیادہ کرنا، زیادہ کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، وہ تکاثر، اور زیادتی میں مقابلہ ہے، فی الاموالی، مال میں، والاولاد، اور اولاد میں، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت، اور باہمی فخر، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كمثل، جیسے غیث، بارش، جیسے کہ بارش ہے، أعجب الكفار، وہ بھاتی ہے، أعجب، بھا جاتی ہے، الکفارا، کفار، کافر کا پلورل ہوتا ہے کفار، کافارا، اس کے معنی ہے انکار کرنا تو ہے ہی، ساتھ میں اس کا ایک معنی ہوتا ہے چھپانا، تو کافر اس کو بھی بولتے ہیں کسانوں کو، کاشتکاروں کو، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، بیج کو زمین میں، جو کھیتی کا جو بیج ہے جس سے کوئی پھل اگنا ہے یا سبزی اگنی ہے، اس کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے لٹرل میننگ میں بھی ہو سکتا ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، جیسے کہ بارش، آجبا، بھاتا ہے، الکفارا، کسانوں کو، نباتہ، اس کا اگ جانا، مطلب اس سے جو چیزیں اگ جاتی ہیں اس کے بعد جو کھیتی ہوتی ہے وہ، اس کے بعد آنے والی جو کھیتی ہے وہ ان کو پسند آتی ہے، سما، پھر یہی جو، حاج یہی جو کھیتی کے ساتھ، نبات کے ساتھ آتا ہے سوکھ جانا، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، فتراہ، پھر تم اس کو دیکھتے ہو، مصفرن، زرد ہو گئی، پیلی ہو گئی، اسفرا، پیلا پڑ جانا، سما، پھر یکون، وہ ہو جاتی ہے، حتاما، ریزا ریزا، تو جیسے کہ بارش کے اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ ریزا ریزا ہو جاتی ہے، حاتمہ معنی ہوتا ہے توڑ دینا، حتام، ٹوٹی ہوئی چیز، ریزا ریزا، ٹکڑے ٹکڑے، تو جیسے کہ یہ ہوتی ہے بارش ہے، پھر اس کے بعد بارش
پانی آتا ہے، پھر اس کے بعد کھیتیاں اگتی ہے، کسانوں کو بہت پسند آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، پھر اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی زندگی ہے دنیا کی کہ کچھ دن شباب ہے، پھر جوانی، بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد موت ختم۔ بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی کوئی زیادہ بڑی زندگی نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹائم ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وفي الآخرة، اور آخرت میں بعد میں آنے والی جو زندگی ہے، عذاب شدید، اس میں سخت عذاب ہوگا جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہ مغفرتن، یہ بخشش ہوگی، من اللہ، اللہ کی، ورضوان، اور اس کی خوشنودی ہوگی، خوشی ہوگی اس کی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ سابقوا، سابق یسابق، مسابقہ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں مسابقہ بولتے ہیں، جو مقابلے ہوتے ہیں ان کو، تو مقابلہ کرنا، خاص طور سے دوڑ کے مقابلے کو مسابقہ بولتے ہیں۔ تو سبقت کرنا اس میں آتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوڑ کے مقابلے کو کہتے ہیں۔ سابقو، تو آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، و جنتین، اور جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی، کعرض السماء والارض، زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت، اعد معنی ہوتا ہے تیار کرنا، اعد پیسو فارم ہے، اعدت، اور تا کے ساتھ مونس کی وجہ سے لگا ہے، جنہ کیونکہ مونس فارم میں آتا ہے، تیار کی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ذَلِكَ، یہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے، یؤتی، آتا، یؤتی معنی ہوتا ہے دینا، وہ دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یا جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کا فضل، اللہ اس کو اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ ما، نہیں، اصابہ، اصابہ یصیبو معنی ہوتا پہنچنا، نہیں پہنچتی یا پہنچی، من مصیبت، یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو نہیں پہنچی، من مصیبت، کوئی مصیبت، من تھوڑے کو بھی بولتے ہیں، تھوڑا بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے کئی جگہ، تو مصیبت میں سے کوئی بھی، یعنی تھوڑی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اندر، تمہارے جسموں میں، الا مگر، فی کتاب، وہ ایک کتاب میں ہے، من قبلی، اس سے پہلے ہی، ان نبرأہا، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، زمین کو یا نفس کو، تمہارے جانوں کو، تمہاری جانوں کو پیدا کرنے سے پہلے وہ ریکارڈ ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لِكَيْ، تاکہ،
लिकई, ताकि, ला तअसो, असिया या असा माने होता है अफसोस करना, गम करना, ताकि तुम गम ना करो, अला उस पर, माफा तकुम, जो तुमसे फौत हो गया है, जो छूट गया है, वला, और ना, तफरहो, फरिहा फरह माने होता है खुश होना, और ना तुम हद से ज़्यादा खुश हो। बेसिकली इतराने की मीनिंग में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वला तफरहो, और ना तुम इतराने लगो, बिमा उस पर, जो आता कुम, उसने तुमको अता किया है। वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता है, कुल्ल मुख्तालिन, मुतकब्बिर को, जो तकब्बुर करे, अपने आप को बड़ा समझे, फ़खूर, और फ़ख्र करे, बड़ाई करे अपनी, ताकि तुम गम न करो उस पर जो तुमसे खोया गया, और न उस चीज़ पर फ़ख्र करो जो उसने तुमको दिया। और अल्लाह इतराने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्लि व मन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। अल्लज़ीना, वो लोग जो, यबख़लूना, जो बुखल करते हैं। बखीला माने बुखल करना होता है, बा खा लाम इसका रूट है। बुखल करना, कंजूसी करना। जो कंजूसी करते हैं वो लोग, कि वो कंजूसी करते हैं, वह अमरूना, और वो हुक्म करते हैं, अमर अमरू, हुक्म करना, अन्नासा, लोगों को, बिल बुखल, कंजूसी का। वमन ये तवल्ला, ये पीछे मुख्तालिन फ़खूर, ठीक है, उन्हीं के बारे में। वमन ये तवल्ला, और जो रूगर्दानी करे, तवल्ला तवल्ला फिर जाना, और जो रूगर्दानी करे, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह हुआ वही, अलगनी, वो बेनियाज है, अलहमीद, तारीफ वाला है। जो कि बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल की तालीम देते हैं, और जो शख्स एराज करेगा तो अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है, उसको ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे ही लिए एक तरीक़ा है तुम्हारे नंबरात बढ़ाने का, कि तुम दो और अल्लाह तुमको अपनी बख्शिश अता करे। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त। लक़द, यक़ीनन, अरसलना, हमने भेजा, रुसुलना, अपने रसूलों को, बिलबय्यिनात, वाज़ेह निशानियाँ लेकर, खुली खुली आयात देकर, व अंज़लना, और हमने नाजिल किया, माहुम, उनके साथ, अल किताब, किताब को, वल मीज़ान, और तराजू को, लियक़ूमा, ताकि कायम हो जाएं, अन्नासु, लोग, बिल क़िस्ति, इंसाफ के साथ। कामा यकूमा ने होता है खड़ा होना, और कामा बिल अम्र का मतलब होता है अंजाम देना कोई काम, ठीक है। तो ये इस मीनिंग में भी होगा कि ताकि लोग इंसाफ करने लगे, ठीक है, इंसाफ पर कायम हो जाए, इंसाफ पर खड़े हो जाए, मतलब इंसाफ करने लगे। हमने अपने रसूलों को निशानियों के साथ भेजा, और उनके साथ उतारा उतारा किताब और तराजू, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो। وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز। वअंज़लना, और हमने नाजिल किया, उतारा, अल हदीदा, लोहे को, फीही, उसमें, बअसुन, बअसुन माने कुव्वत, शदीद, खूब कुव्वत होती है, व मनाफ़िअ, मनफ़ाअत उनका प्लूरल है, मनाफ़िअ, और फ़ायदा है, लिन्नासी, लोगों के लिए, वलियअलम अल्लाह, और ताकि अल्लाह जाने, मैं यंसुरुहु, कौन उसकी मदद करता है, व रुसुलहु, और उसके रसूलों की, बिल गैबि, बिन देखे, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, कवियुन, ताकतवर है, अजीजुन, ज़बरदस्त है, गालिब है सब पर, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इम्तिहान है सिर्फ, ठीक है। तो उसको ये ज़रूरत नहीं कि उसकी कोई मदद करे। ये यहाँ पर अल्लाह ने अपना जो सिफत बयान की है साथ में, कवी वाली और गालिब वाली, वो इस ये बताने के लिए कि उसको ये ज़रूरत नहीं है कि कोई उसकी मदद करे, बट ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो। और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कुव्वत है। ठीक है,
اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے، بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح کو، و ابراہیم، اور ابراہیم کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فی ذریتہما، یعنی ہم نے کر دیا رکھ دیا، فی ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، النبوت، نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو، فمنہم، تو ان میں سے بعض، کچھ محتد راہ پر ہیں، اہتدی معنی ہوتا ہے راہ پر ہونا، محتدی راہ پر ہیں، وہ کثیر، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں، جو لمٹ بنائی گئی ہے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے اس لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کے اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی، پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة۔ ثم، پھر، قفینا، قفا معنی ہوتا ہے گدی، پیچھے، تو پیچھے کسی کے بھیجنا قفا کہلاتا ہے۔ ثم قفینا، پھر ہم نے بھیجا، علی آثارہم، ان کے پیچھے، رسولوں کے، برسولنا، اپنے رسولوں کو، وقفینا، اور ہم نے بھیجا، بعیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو، وآتینا، اور ہم نے دیا اس کو، عیسی ابن مریم کو، الانجیل، انجیل اس کو دی، وجعلنا، اور ہم نے رکھ دیا، فی قلوبی، دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے، اتبعو، جنہوں نے اتباع کی، اس کی، عیسی ابن مریم کی، رأفتن، پیار، اور رحمت، اور مہربانی۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور انہی کے نقش قدم پر عیسی ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اس کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ وَرَهْبَانِيَّةً، ابتدعوها، اور رہبانیت یعنی الگ تھلگ ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا، اور دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کے، ہر کسی سے الگ ہٹ کے جوگی بن جانا۔ تو یہ رہبانیت، جوگی بننا، ہم نے ما کتبنا، ہم نے نہیں ان پر ڈالا تھا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا، ہم نے ان کے اوپر وہ چیز کو نہیں رکھا۔ ابتدعوها، انہوں نے اس کو، ابتداء معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے بنا لیا، کہ رہبانیت جس کو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا، ابتدعوها، انہوں نے بنا لیا تھا، اس کو، اس رہبانیت کو، ما، نہیں، کتبنا، ہم نے لکھا، ضروری قرار دیا، اس کو، رہبانیت کو، علیہم، اس پر، علیہم، ان لوگوں پر، تو انہوں نے رہبانیت کو اپنے طرف سے بنا لیا تھا، ہم نے ان کے اوپر اس کو ضروری و لازم نہیں قرار دیا، اللہ، مگر، ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھی، کس لیے؟ ابتغاء یعنی رہبانیت جو بنائی تھی انہوں نے، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کے رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے رضا چاہنے کے لیے۔ ابتغاء معنی ہوتا ہے چاہنا، یا اللہ کا مطلب یہاں پہ لیکن ہوگا، لیکن ہم نے ان پر ضروری کیا قرار دیا تھا؟ اللہ کی رضا کی تلاش، اللہ کی رضا کی تلاش جو ہے، اللہ کی رضا کی چاہت، یہ ضروری تھا، رہبانیت ضروری نہیں قرار دی، ٹھیک ہے۔ فما رعوها، تو یا تو یہ ہوگا کہ لا اس کا میننگ کریں، یا پھر یہاں پر مگر انہوں نے یہ چیز جو رہبانیت جو اختیار کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس وجہ سے کہ بھائی الگ تھلگ ہو گئے، ایک دم اللہ کی رضا طلب کی جائے، اللہ کی رضا تلاش کی جائے، اللہ کی خوشی تلاش کی جائے، اس وجہ سے انہوں نے یہ شروعات کی تھی کہ سب سے ہٹ کر اللہ اللہ کیا جائے۔ فما، تو نہیں، رعوها، انہوں نے اس کا خیال رکھا، حق رعایتها، اس کا خیال رکھنے کے حق کی طرح، جیسا اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا انہوں نے ویسا خیال انہوں نے نہیں رکھا۔ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو اختیار کر لیا،
پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. تو آتینا ہم نے عطا کیا دیا الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے آئے منہم ان میں سے اجرہم ان کا بدلہ وکثیر منہم ان میں سے اکثر فاسق ہی رہے. پس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یؤتکم وہ تم کو دے گا وہ مطلب اللہ اللہ تم کو دے گا کفلین دو حصے من رحمتی اپنی رحمت میں سے ویجعل لکم اور کر دے گا تم کو بنا دے گا تمہارے لیے نورن ایک روشنی تمشون بھی مشا یمشی مانے ہوتے چلنا ماشی چلنے والے کو بولتے ہیں تمشونا تم چلو گے بھی اس روشنی میں یا اس روشنی کے ذریعے آگے بڑھو گے ویغفر لکم اور وہ تمہاری بخشش کر دے گا واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تم کو اپنی رحمت سے دو حصے عطا کرے گا اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لیے تاکہ اللہ یہ یہاں پر لا کا جو لفظ ہے وہ ایکسٹرا ہے اور یہ آگے والے لا کو اور زیادہ امفیسائز کرنے کے لیے آ رہا ہے تاکہ یعلم جان لے اہل الکتاب کتاب والے ان کے لا یقدرون وہ قادر نہیں ہیں علی شیء کسی چیز پر من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے یعنی اللہ کا فضل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے اس کو ملے گا. وَأَنَّ الْفَضْلَ اور بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی ہی وہ عطا کرتا ہے آتا یؤتی وہ دیتا ہے ہی اس کو الفضل کو من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو الفضل بڑے فضل والا ہے العظیم بڑے اللہ بڑے فضل والا ہے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہاں پر ہماری صورت ختم ہو گئی ہے الحمدللہ. آپ اس کو یاد کر لیجیے گا برڈس میں اس کو لکھ لیجیے گا. السلام علیکم.